أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستے کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تمہاری طرف نظر عنایت کرے. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف نظر عنایت کرے، اور وہ لوگ جو شہوت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بری طرح گمراہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، تمہارے اعمال میں، تمہارے احکام میں تخفیف کر دے. اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 26 سے 28 کی تلاوت کی. سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی سب ایک ہی ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، لتعارفوا. اس کے بعد یتیموں سے متعلق احکام بیان کیے. لوگ یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلام اور باندیاں تھیں ان سے متعلق احکام بیان کیے. اور پھر اس کے بعد میراث کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس وقت بہت سارے ایسے مرد تھے جو اپنی سوتیلی ماں کو بھی وارث میراث میں شامل کر لیتے تھے، بطور میراث ان کو اختیار کر لیتے تھے، اور بعض مرتبہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتے تھے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محرمات کا ذکر کیا جس سے انسان کا نکاح حرام ہے. اس کا ایک پورا لسٹ ہے جو بیان کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، اور ایک سے زائد نکاح بھی کر سکتے ہو اگر تم عدل اور انصاف کر سکو. اور اگر کسی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو باندی سے نکاح کر لو، لیکن باندی سے نکاح نہ کرو، صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سارے احکام اب تک بیان کیے جا چکے ہیں. اب یہاں پر جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی گزشتہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہدایات بیان کر رہے ہیں، کچھ ہدایات دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ فرمائی
کہ دیکھو یہ جو احکام بیان کیے گئے، خاص طور پر ازدواجی زندگی سے متعلق، اس کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اگر کسی حکم کے بارے میں تمہیں بظاہر اطمینان نہ ہو تو ایسا بے اطمینان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو حکم دیا ہے وہ تمہاری صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا ہے جس میں تمہارا نفع ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جو صلحاء گزرے ہیں، جو اولیاء گزرے ہیں، ان کا راستہ اختیار کرو. انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا تو وہ کامیاب ہوئے. اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی کامیاب. جیسے ہم نے ان کو اپنا بنایا، اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو ہم تمہیں بھی اپنا بنائیں گے. اسی کو قرآن نے کہا واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو. اللہ کی توجہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی توجہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگاہ رحم اور کرم کرنا چاہتا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب تم اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو گے. جو اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو. اللہ تعالیٰ نے میراث کی جو تقسیم کی، جس کا جو حصہ متعین کیا ہے، اس کو وہ حصہ دو. اور اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہو تو عدل اور انصاف سے کام لو. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایک ہی سے شادی کرو. یتیم اگر تمہاری پرورش میں ہو، تمہاری کفالت میں ہو، تو ان کے مال میں احتیاط برتو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرے احکام. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور وہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے راستے کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی جن احکامات کا ہم تمہیں پابند بنا رہے ہیں، جو باتیں ہم کرنے کا تمہیں حکم دے رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ پہلے کے انبیاء اور صلحاء نے بھی اسی راستے پر وہ چلے ہیں اور ان احکام پر عمل کیا ہے. لہذا تم ان کے راستے پر چلو. کیا فرمایا؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پہلے کے لوگوں کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تمہاری طرف توجہ کرے. اللہ کی توجہ کب ہوگی؟ جب تم اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو، جب تم انبیاء اور صلحاء کے راستے پر چلو. واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور خوب بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں صفتیں ہیں، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ تم کون سا کام کر سکتے ہو، کون سا حکم تمہارے بس کا ہے اور کون سا حکم تمہارے بس سے باہر کا ہے. وہ علیم ہے. جیسے کوئی شخص کوئی انسٹرومنٹ بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو وہ اس سے ایک ایک پرزے سے واقف ہوتا ہے. وہ کچھ بھی ہوگا تو فوراً وہ بتا دے گا بھی اس میں یہ کمی ہے، یہ اس لیے کہ وہ اس کا بنانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بنانے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم کن باتوں پر عمل کر سکتے ہو، کون سے کام تمہارے طاقت کے اندر کے ہیں اور کون سے کام تمہاری طاقت سے باہر کے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم، کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. حکیم ہے
یعنی اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. جو بھی حکم اس نے دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو، تمہاری طرف نظر عنایت کرے. اور اس کے برخلاف وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نظر کرم ہے، اس لیے تمہارے سامنے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو شہوت پرست ہے، جو آج بھی ہے، جو اسلام کے احکام پر اعتراضات کرتا ہے. یہ تو وہ احکام ہیں، یہ وہ سزائیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اونٹ اور گھوڑے کے دور کی تھی. اب تو کاروں کا دور ہے، جہازوں کا دور ہے، راکٹ کا دور ہے. اب تو شریعت میں تبدیلی ہونی چاہیے. ایسا بہت سے لوگ تمہیں پٹی پڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہوت پرست ہیں، جو خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کو سیدھے راستے سے بالکل ہٹا دے. لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. اگر تم اللہ کی نظر عنایت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے احکام. کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر. نماز اگر 5 وقت فرض کی ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، اشارے سے پڑھیے. اگر روزے کا حکم دیا تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ میاں کو بھوکا مارنے سے کیا ملتا ہے، 1 مہینے تک کھانے پینے سے محروم رکھنے کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے. اگر روزہ بیمار ہو نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لو، جب ٹھیک ہو جاؤ تب رکھ لو. اگر سفر میں ہو نہیں رکھ سکتے تو سفر سے جب آؤ تو بعد میں اس کی قضا کر لو، اس کو پورا کر لو. اگر زکوٰۃ پورا سال تمہارے پاس پیسے اتنے نہیں رہے کہ جس سے تم نصاب کے مالک ہو تو تم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں. اور جہاں تک حدود کی بات ہے، سزاؤں کی بات ہے، شراب پینے پر جو سزا ہے، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی جو سزا ہے، اور زنا کی جو سزا ہے، چوری کی جو 4 سزائیں ہیں صرف. اور وہ بھی سزائیں بھی کیسی ہے، کیسے شرائط اس میں لگے ہوئے کہ اس پر عمل بہت کم ہو سکتا ہے. وہ صرف ہوا ہے، ڈرانا ہے ایک طرح سے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دور میں شریعت کی گواہی کی بنیاد پر بہت کم سزا نافذ کی ہے. اس لیے کہ ایسا جو شرائط طے کیے گئے ہیں کہ بھی زنا میں 4 گواہ ہوں اور پوری طریقے سے وہ گواہی دے کہ ان دونوں نے ایسا کام کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہوا تو اس کی خیر نہیں ہے، 80 کوڑے اس کے بھی لگے گے. ہم ظاہر بات ہے کہ ایسی ہمت کون کر سکتے. اس سے سزائیں ضرور سخت ہیں لیکن وہ ایک اغوا پیدا کرنے کے لیے تاکہ انسان اس سے باز رہے. چنانچہ جہاں یہ سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پر آپ کرائم ریٹ جو ہے اسرائیل کا وہ آپ دیکھیں گے بہت کم ہے، 0 ہے. یہی وجہ ہے. اور ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ دن بدن کوئی اخبار کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہوتا اس کام سے کہ آج زنا بالجبر نہیں ہوا، ریپ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوئی. ہمیشہ اخبارات اس سے بھرے ہوئے رہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف نظر عنایت کرے، تمہاری طرف متوجہ ہو،
اور جو شہوت کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں، جو شہوت پرست ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اس سے بالکل ہٹا دیں، بس نام کے مسلمان رہو لیکن تمہارا ایمان اور یقین اسلامی تعلیمات پر نہ ہو، اسلامی احکام پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دے دیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن اسلام صرف ان 4-5 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سیاست بھی ہے، ہر چیز جو 24 گھنٹے انسان کا جس سے پالا پڑتا ہے نا، ہر چیز سے اسلامی احکام کا تعلق ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کر دے، یعنی اس نے جو احکام دیے ہیں وہ اس میں بہت سے احکام میں تخفیف بھی کی ہے، جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا، جیسے روزوں کے بارے میں کہا گیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے سمجھدار، عقل مند، طاقتور اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ اپنے دماغ سے پوری دنیا کو، پوری دنیا کی ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک چیز کو ہلا ڈالتا ہے، اور کہاں سے کہاں وہ اپنے عقل کے ذریعے پہنچ گیا۔ لیکن سب سے زیادہ کمزور پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے۔ 2 سال تک تو دودھ پیتا ہے، 2.5 سال تک دودھ پیتا ہے، اور پھر 4 سال ہوتے ہیں، 3 سال تک جا کر تو کچھ چلنا سیکھتا ہے، اور پھر بلوغت تک اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے بھی احکام کا مکلف نہیں کیا، اور پھر بالغ ہونے کے بعد پھر اس کو احکام کا مکلف، پھر وہ اس کی جو عقل چلتی ہے، اور پھر وہ پوری دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو بھی معلوم ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اس کی کمزوری کو جانتے ہیں، ہم نے جو احکام دیے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، وہ اس کے بس کی ہے، اس کے بس کے باہر کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، لہذا جو بھی شرعی احکام ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الأمور كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.